اور اس کے علاوہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر مکمل یکسوئی چاہیے، اور کسی سیاسی جماعت کے اندر، خواہ وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، کوئی جے یو آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے، اس مسئلے کے اوپر دو رائے نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمارا نقطہ نظر بالکل پوری قوم، ساری قوم کا ایک ایک فرد ایک ہی آواز میں بولے گا، کوئی دوسری آواز نہیں آئے گی۔ انڈیا سے جو ہمارے تعلقات کی نوعیت رہی ہے پچھلے 70-80 سال، 75 سال، اس کے حوالے سے دو رائے نہیں ہے۔ تو آج ایک بہت ہی بزرگ شخصیت ہے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے روز ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہو تو تمہارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، تو تمہیں ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو ریجنل سیکیورٹی چیلنجز آئیں گے وہ ایسٹرن فرنٹ سے آئیں گے، اور اس ایسٹرن فرنٹ کی صورت مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو داخلی صورتحال میں کچھ ایشوز کے اوپر یکجہتی دکھانی، اپنی پالیٹکس کریں، جو نون لیگ ہے وہ اپنی سیاست کرے، جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی سیاست کرے، لیکن ایسی صورتحال نہ پیدا آپ کر دیں کہ آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں اور صورتحال کسی کے قابو سے باہر ہو جائے۔ تو آپ انٹرنل یونٹی برقرار رکھیں تو پھر آپ ایسے چیلنجز کے لیے تگڑے کھڑے ہوں گے، آپ کو کوئی للکار نہیں سکے گا۔ لیکن اگر ساری قوم جو ہے وہ آدھی قوم شیعہ سنی فساد کی نظر ہو جائے، سیکٹیرین ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں، اس کو اوور کم کرنا ہے، اور باقی آدھی قوم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہو اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں، تو پھر ہم انٹرنلی کمزور ہو جائیں گے۔ یہ ان بزرگ شخصیت کا میسیج تھا، اس لیے میں نے دے دیا، لیکن آپ کو اگر میں 3-4 بیان دکھاؤں تو شاید ان کی جو فکر تھی وہ غلط نہیں ہوگی۔ جو ہمارے 3-4 مین ریپرزنٹیٹیو پارٹیز کے آپ کو بیانات آج ہی کے دن نظر آئیں گے، اس سے ان کی بات کی یا ان کی فکر کی، ان کی اپریہنشن کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے زبیر صاحب کا ہی بیان سن لیں، محمد زبیر صاحب جو ترجمان ہیں نواز شریف کے اور مریم کے، وہ کیا کہتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا۔ ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی ندیم ملک کے انٹرویو میں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو بھی سن لیں۔ کس نے غداری کا کیس کیا ہے؟ جو خود غدار ہیں، جن کے خلاف غداری کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کھانے پینے سے پریشان ہیں کہ روٹی کیسے خریدیں، چاول دالیں کیسے خریدیں، چینی کتنے پیسوں میں خریدیں، روزگار میسر نہیں ہے، اور پوری قوم ایک دوسرے کو غدار قرار دے دے۔ تو آپ کو اس سے زیادہ کیوٹک سین کہیں اور نظر نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر ہماری قوم کے بڑوں کو ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ اپنی سیاست ضرور کریں لیکن ملک کو نقصان مت پہنچائیں، ملک کی قیمت پہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اپنی پالیسیز کو لے کر آگے چلیں، لیکن فساد والی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ جو ہمارا دشمن ہماری ان چیزوں میں کام کرتا ہے، سنی شیعہ، پنجابی بلوچ، سندھی پٹھان، ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ باقی سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی سنایا بھی ہے، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے، انہوں نے کل کابینہ میں کلیئرلی اس بات کو سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، اور اس پہ کیا پرائم منسٹر کے الفاظ کیا تھے، آپ کی زبانی سننا چاہوں گا۔ برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اس طرح کے، مجھے ایگزیکٹلی تو وربٹ میں یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈونٹ لائک اٹ، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے شاہد خاقان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی طرف سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے، آپ بھی یہ غداری کے مقدمے کروں گا، فلانا کروں گا، دیکھیں غدار مدار ہمیں کوئی نہیں ہے۔ پالیسیز پہ آپ بالکل ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، ہاں وہ بیان جو میاں صاحب نے دیا، کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈائریکٹ آنسر، میں بعد میں تقریر کی طرف آتا ہوں۔ نواز شریف غدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کو غدار نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ میاں صاحب کو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہ نیریٹو جو ہندوستان میں بکے، کیونکہ اس سے پھر ہمارا دشمن فائدہ لیتا ہے۔ میں تو ایک مزے کا شاٹ ہے وہ سناتا ہوں آج، وہ باقی تو جو کچھ ہونا ہی ہونا تھا۔ زبیر آتا ہوں اس کی طرف بھی، آپ کا بڑے مزے کا ہے یہ، وہ زبیر صاحب اس پولیس والے کے پاس پہنچ گئے کیونکہ غداری کا پرچہ ہے تو پھر پکڑ لو، دکھائے گا وہ کیا بات ہے۔ کوئی ایلیگیشن ایویڈنس ثابت نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، ہم آپ چوری کرنے والا ہوتا ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ اگر غداری کیا کر سکتے ہیں؟ جو کمپلیننٹ نے کہا اس کی ایف آئی آر درج ہوگی، کوئی اسٹیپ یا ہماری ان سے کوئی ذاتی اناج یا کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے خلاف جو الزامات ہیں، جو ایف آئی آر ہے، اس میں صداقت ہوگی تو گرفتاری ہے۔